بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کسی چیز کو یاد کرتے ہو اور صحیح وقت آنے پر بھول جاتے ہو تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ کسی بھی چیز کو جٹ میں یاد کرنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، اگر آپ ان طریقوں کو جان لیں گے تو آپ بھی کسی بھی چیز کو بہت دیر تک یاد رکھ سکیں گے۔ دراصل ہم یاد کم کرتے ہیں اور رٹا زیادہ لگاتے ہیں۔ ہم کسی بھی چیز کو رٹا مار کے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور صحیح وقت آنے پہ پھر بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی چیز کو یاد کرنے کا صحیح طریقہ یعنی میتھڈ جان لو تو آپ بھی کسی چیز کو لمبے عرصے تک یاد رکھ سکتے ہیں۔ جس طرح ہمارے موبائل کی دو سٹوریج ہوتی ہیں، انٹرنل سٹوریج اور ایکسٹرنل سٹوریج، اسی طرح ہمارے دماغ کی بھی دو سٹوریج ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے لانگ ٹرم میموری اور دوسری ہوتی ہے شارٹ ٹرم میموری۔ ہماری شارٹ ٹرم میموری میں وہ چیزیں سٹور ہوتی ہیں جن کی ہمیں زیادہ دیر تک ضرورت نہیں ہوتی، جیسے کہ روڈ پر چلتی ہوئی لال گاڑی دیکھنا، اور دوسری ہوتی ہے لانگ ٹرم میموری۔ لانگ ٹرم میموری میں وہ چیزیں محفوظ ہوتی ہیں جن کی ہمیں لمبے عرصے تک ضرورت ہوتی ہے اور وہ چیزیں ہمیں کبھی نہیں بھولتی، اور ہماری لانگ ٹرم میموری میں وہ چیزیں محفوظ ہوتی ہیں جو بالکل الگ ہوتی ہیں یا جن چیزوں کو ہمارا دماغ پہلی دفعہ ایکسپیرینس کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کبھی حج پر گئے ہیں تو آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم یاد کرتے ہیں وہ جاتا ہے ہماری شارٹ ٹرم میموری کے اندر، جسے شارٹ ٹرم میموری کچھ دیر کے بعد ختم کر دیتی ہے۔ پہلی بات تو یہ، جب آپ کسی چیز کو رٹو گے یعنی رٹا مارو گے تو وہ کبھی بھی آپ کی لانگ ٹرم میموری میں نہیں جائے گی، وہ چیز آپ کی شارٹ ٹرم میموری میں ہی رہے گی۔ جب تک کہ وہ آپ کی شارٹ ٹرم میموری میں رہے گی اس وقت تک وہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے یاد رہے گی، لیکن جب شارٹ ٹرم میموری سے اڑ جائے گی تو پھر کبھی یاد نہیں آئے گی، پھر اسے آپ ایک دم ہی بھول جاؤ گے۔ اب کسی بھی چیز کو اپنی لانگ ٹرم میموری میں بھیجنے کی جو ٹرکس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی ٹرک ہے اونچا بول کے پڑھنا۔ آپ جس بھی چیز کو پڑھتے ہو اسے اونچا بول کے پڑھا کرو۔ اب آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم پہلے ہی اونچا بول کے پڑھتے ہیں لیکن ہمیں یاد نہیں ہوتا۔ ہاں بھائی، یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اونچا بول کے پڑھتے ہیں، لیکن ہم کو پھر بھی چیزیں یاد نہیں ہوتی، پھر بھی اپنا اسکول کا کام یاد نہیں ہوتا۔ جو اصل ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ اونچا بول کر اپنی آواز کو اپنے دائیں کان میں جانے دو۔ آپ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ سکتے ہو، جو کچھ آپ پڑھو آپ کے دائیں کان میں جائے، کیونکہ سائنٹسٹ کی اسٹڈی کے مطابق جو چیزیں ہمارے دائیں کان میں جاتی ہیں وہ ہمیں زیادہ دیر تک یاد رہتی ہیں۔ ہمارا دایاں کان ہماری لانگ ٹرم میموری سے جڑا ہوا ہے، شاید اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ اس کان والی ٹرک کے بعد جو ٹرک ہے وہ ہے آپ جس چیز کو یاد کر رہے ہو اسے زیادہ یونیک بنانے کی کوشش کرو۔ کسی بھی چیز کو یونیک بنانے کے لیے آپ الگ الگ رنگوں کے ہائی لائٹر استعمال کر سکتے ہو۔ آپ اپنے کسی بھی پیراگراف کی پہلی 3 لائنوں کو یلو کلر کے ہائی لائٹر سے رنگ دو اور بعد والی 3 لائنوں کو ریڈ ہائی لائٹر سے رنگ دو اور اس کے بعد والی 3 لائنوں کو گرین ہائی لائٹر سے رنگ دو۔ اس طرح جب آپ پڑھو گے تو آپ کے دماغ کو ایک یونیک چیز ملے گی اور وہ اسے جلدی یاد کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب آپ ذرا امیجن کرو کہ آپ کسی پارک میں روزانہ جاتے ہو، وہاں پر کالے رنگ کے بہت سارے کتے ہوتے ہیں۔ اب ایک دن آپ گئے، وہاں پر بہت سارے کالے کتوں کے اندر ایک وائٹ کتا بھی تھا، تو کیا پھر وہ آپ کو بھولے گا؟ وائٹ کتا وہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ اسی طرح جو یونیک چیزیں ہوتی ہیں، جو الگ چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہماری لانگ ٹرم میموری میں زیادہ جلدی چلی جاتی ہیں۔ اسی لیے کسی بھی ٹاپک کو زیادہ سے زیادہ یونیک بنانے کی کوشش کرو۔ آپ اسے فزیکلی بھی یونیک بنا سکتے ہیں اور پڑھتے ہوئے بھی اسے یونیک پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس ٹرک کے بعد جو ٹرک ہے وہ ہے اپنے آپ کو پڑھاؤ۔ ہمارا دماغ کسی بھی ایسی چیز کو لانگ ٹرم میموری میں نہیں بھیجتا جو کلیئر نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ٹاپک آپ کے دماغ کے اندر مکمل کلیئر ہے تو وہ آپ کی لانگ ٹرم میموری میں چلا جائے گا، اور اگر آپ نے اسے رٹا ہوا ہے وہ مکمل کلیئر نہیں ہے تو وہ آپ کی شارٹ ٹرم میموری میں رہے گا اور کچھ دیر بعد وہاں سے ختم ہو جائے گا۔ ہمارا کوئی بھی ٹاپک اس وقت کلیئر ہوتا ہے جب ہم کسی کو پڑھاتے ہیں۔ اب آپ کے پاس پڑھانے کے لیے کوئی شخص یا کوئی آدمی نہیں ہوگا، لیکن آپ خود تو اس وقت موجود ہوگے، اس لیے جو آپ نے پڑھا ہے، جو آپ نے سمجھا ہے، اسے خود کو ہی سمجھانا شروع کر دیا کرو۔ اگر سمپل وے میں بولوں، جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اسے اپنے آپ کو خود سمجھاؤ، اپنے آپ کو ٹیچ کرو۔
अगर आप कोई टॉपिक पढ़ने के बाद अपने आप को पढ़ाते हो तो चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि वो चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। और वैसे भी अगर आप अपने आप को समझाओगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। हमारे दिमाग के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। जब आप किसी चीज को पढ़ते हो और फिर खुद उस चीज को समझते हो, अपने आप को पढ़ाते हो, तो उससे हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स कनेक्शन एकदम मजबूत हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और फिर वो चीज आपको कभी नहीं भूलते। और जब आप किसी चीज को कुछ दिनों के बाद रिवाइज नहीं करते तो वो न्यूरॉन्स कनेक्शन कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद नेक्स्ट 6 माह के अंदर 5 दफा रिवाइज कर लोगे तो ऐसे न्यूरॉन्स कनेक्शन बन जाएंगे जो कभी भी कमजोर नहीं होंगे। अगर आप अपने दिमाग के न्यूरॉन्स कनेक्शन को मजबूत करना चाहते हो तो अपने आप को समझाना शुरू कर दो। जो कुछ आप पढ़ते हो उसे खुद को पढ़ाना शुरू कर दो। इस ट्रिक के बाद वाली ट्रिक है पढ़ने के बाद सोना। देखो भाई, ये जो हमारा दिमाग है इसके भी कुछ कवानीन हैं। अब आपका दिमाग हर वक्त डाटा शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं भेजता रहता और ना ही हर वक्त न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाता रहता है। जब आप सो जाते हो तो उस वक्त आपका दिमाग ये सारे काम करता है। अगर आप सिंपल वे में कहो तो सारा दिन आप अपने दिमाग के अंदर डाटा इंफॉर्मेशन लेके शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखते रहते हो और फिर जब आप सो जाते हो तो हमारा दिमाग उस शॉर्ट टर्म मेमोरी में से जो इंफॉर्मेशन उसे अच्छी लगती है, जो इंफॉर्मेशन यूनिक होती है, उसे उठा के लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देता है और वो चीज फिर आपको याद रहती है। इसीलिए किसी भी टॉपिक को याद करने के बाद सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो कुछ आपने नया सीखा होता है तो सोने के बाद हमारा दिमाग उस चीज के नए न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाना शुरू कर देता है। अगर आप किसी टॉपिक को याद करने के बाद सोते नहीं हो तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उस टॉपिक को जल्दी भूल जाओगे। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हुए किसी चीज को याद करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि डाटा आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए और आप उस चीज को बहुत लंबे अरसे तक याद रख सको।